اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، مالی امور میں تین چیزیں ہیں، ایک فضول خرچی اور ایک کنجوسی اور بخل، اور تیسرے میانہ روی۔ دو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اسراف ہو کہ فضول خرچی، اسی طرح بخل ہو کہ کنجوسی، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اور میانہ روی یہ پسندیدہ ہے۔ فضول خرچی اور اسراف کہتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں کہ حرام مصرف میں ایک پائی خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے، اور جائز مواقع اور طاعت اور فرما برداری کے مواقع میں زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کرنا جو ہے وہ بخل نہیں ہے اور فضول خرچی نہیں ہے۔ اسی طرح فرض واجب کے ادا کرنے میں کوتاہی برتنا یہ بخل کی سب سے ناپسندیدہ شکل ہے، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرنا یہ میانہ روی ہے۔ قرآن کریم نے جو رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے پانچویں خصوصیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ پر گامزن رہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو معاشیات و اقتصادیات کا جو اصول ہے، عالمی معاشیات ہو یا ملکی معاشیات ہو یا انفرادی معاشیات ہو، ان کے شرح نمو کو سنبھالنا، جسے ڈی جے پی کہتے ہیں، آج ملکی جو ہے شرح نمو میں کس قدر کمی آئی ہے یہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ملکی امور ہوں، مالی یا عالمی ہو یا انفرادی، ان کو کنٹرول کا طریقہ یہی ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ جب حرام میں مال کو خرچ کیا جائے گا اور جائز ضرورتوں کو پورا کرنے سے روکا جائے گا تو ہمیشہ شرح نمو بگڑے گی، اقتصادیات اور کساد بازاری آئے گی۔ اس لیے رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سارا مال خرچ کر دے، یہ بھی اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی میانہ روی تلقین کی گئی ہے۔ باقاعدہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے سارے مال کو وقف کرنا چاہے، کسی کو وصیت کرنا چاہے، تو سارا مال وصیت کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کا تہائی حصہ صرف خرچ کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ وصیت کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے۔ والثلث کثیر، اور تہائی بھی بہت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل فرمان کا یہ خلاصہ ہے۔ تو گویا خیر کی راہ میں بھی ساری دولت کو ایک وقت میں لٹانے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ تہائی مال ہی صرف وصیت یا وقف کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے میانہ روی سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک پائی بھی حرام جگہ خرچ کرنا وہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی، اسراف کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اسراف کرنے والوں کو۔ اسراف ہر وہ مال ہے، ہر وہ پیسہ ہے جو حرام راہ میں خرچ ہو۔ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، مباحات میں بھی، جائز مقامات میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور بخل کی انتہا یہ ہے کہ آدمی فرائض سے رک جائے، زکوٰۃ نہ دے، صدقات نہ ادا کرے، واجب جو نفقات ہیں، جن جو ہے بچوں کے، بیوی کے، والدین کے، جن کے واجب نفقات ہیں، ان کو نہ دے، یہ بخل کی انتہا ہے جو حرام ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ فرائض کو ادا کر رہے ہیں، واجبات کو ادا کر رہے ہیں، تو ناپسندیدہ اس درجے میں نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو،
بہرحال مالی امور میں رحمان کے بندوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ دولت کو صرف کرتے ہیں اور مال کا استعمال کرتے ہیں۔ مال کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو نہ انفرادی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج ہمارے شریعت نے ظاہر ہے کہ شراب کو حرام کیا ہے، تو شراب کی راہ میں جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ سب معیشت کی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج نظام ایسا بن گیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس اور سب سے زیادہ ملکی آمدنی کا ایک حصہ یہ شراب اور حرام چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے جن پہ ہمارا قابو تو اتنا ہے کہ ہم انسانوں کو تلقین کریں کہ وہ نشے سے باز آئیں۔ یہ ہر انسان کا حق ہے۔ خود ہندوستان میں ایسی مہم مختلف مذاہب کے لوگ چلاتے ہیں کہ نشے سے گریز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائسنس بھی دیا جاتا ہے کہ شراب کی دکان کھول سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا اختیار جہاں تک ہے وہ یہ کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، معاشرے کے اصلاح کی کوشش کریں، اور رحمان کے بندوں کی پانچویں خصوصیت یہ جو بیان کی گئی کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ رہتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ اپنی دولت کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مالی امور میں راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔